دو واقعے پر میں آپ کو لے جا رہا ہوں. شاید مجھے لگتا ہے آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا نہیں ہوگا, لیکن یہ واقعہ سنو, بہت عجیب واقعہ. اللہ کیسے کیسے کرتا میرے پیارے دوستوں. بنو اسرائیل یعنی ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے, ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا, ہمارے نبی کے زمانے کے بہت پہلے ایک بستی تھی. بولو ایک بستی تھی, بہت سارے لوگ وہاں تھے. وہاں اچانک بیماری آئی, جیسے ہمارے سورت میں بھی ہوتا ہے, بلکہ ہمارے گجرات میں بھی ہوتا. بھائی سب اچھے خاصے ہیں, اور بھائی کون سی بیماری آ گئی, چکن گنیا کی بیماری آ گئی, کبھی کوئی کہتا ہے بھائی سوائن فلو کی بیماری آ گئی, کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی پلیگ کی بیماری آ گئی, کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی معلوم نہیں بخار آتا, پھوڑا ہوتا اور آدمی مر جاتا ہے. تو ہمارے نبی کے بہت لمبے زمانے پہلے بنو اسرائیل میں ایک پورا شہر تھا, اس شہر میں بیماری آئی, اور بیماری کا نام بھی لکھا ہے طاعون. بولے بیماری کا نام کیا لکھا ہے؟ طاعون. طاعون میں کیا ہوتا, یہ بغل کی طرف ایک پھوڑے جیسا نکلتا اور تھوڑا سا بخار آتا, اور پھر اچانک وہ بخار چڑھتا, دماغ پہ آتا اور آدمی مر جاتا. اب وہ ہمارے نبی کے زمانے کے پہلے بنو اسرائیل میں ایک شہر میں یہ بیماری آئی. اب یہ بیماری آئی, ادھر کوئی مر رہا, ادھر کوئی مر رہا, کسی کا مرد مرا, کسی کی عورت مری, کسی کا باپ مرا, کسی کا بیٹا مرا, بیٹی مری, بچے مرے, مرنے لگے. تو وہاں کے 10,000 جوان, کتنے 10,000 جوان جمع ہوئے. بھائی اس زمانے کے 10,000 لمبے چوڑے جوان جمع ہوئے, اور کہا یہاں سے بھاگنا ہے, یہاں سے بھاگنا. اس سے کہ جب تک یہ شہر میں ہم لوگ رہیں گے نا, ارے کوئی بولتا میرا باپ مر گیا, کوئی بولتا میری بہو مر گئی, کوئی ساس مر گئی, کوئی اس کی بیوی مر گئی, کسی کا بچہ مر گیا. تو 10,000 نے مل کے اتنی اچھی پلاننگ کی کہ ہم لوگ یہ شہر چھوڑ کے بھاگے, اپنی اپنی سواری پکڑو اور اتنا دور بھاگے. اور جگہ بھی سوچی کہ یہاں سے تقریباً 200-300 کلومیٹر دور نکل جاؤ, 2 پہاڑ آتے ہیں, 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے, وہاں جا کے اپنی زندگی شروع کریں گے. کتنے لوگ بھاگنے والے تھے؟ 10,000. بھاگے. اللہ نے بھاگنے دیا. بھاگے گئے اور وہ 2 پہاڑ کے پاس چلے گئے, اور 2 پہاڑ کے درمیان میں بیٹھے. جو کچھ کھانا والا تھا وہ 10,000, اور آپس میں کہتے بھی ہے ہم سیف ہو گئے, یہاں آ کے ہم بچ گئے. آپس میں باتیں کرتے, وہاں طاعون کی بیماری تھی, کیسا باپ مر گیا, کیسے ماں مر گئی, کیسے بیوی مر گئی, یہاں تو آ کے ہم سیف ہو گئے, اپنا نیا کاروبار شروع کریں گے. لیکن ان غریبوں کو, نادانوں کو یہ نہیں معلوم وہ جو پہاڑ کے اوپر اللہ نے ملک الموت کو کھڑا رکھا تھا. بولو اللہ نے کس کو کھڑا رکھا تھا؟ بھائی روح نکالنے کے لیے کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا نا. ارے بولو نا, روح نکالنے کے لیے کون ہوتا؟ ارے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے دونوں پہاڑوں پہ فرشتوں کو رکھا تھا, ملک الموت کو. جیسے یہ لوگ آئے, کھائے پیے, ادھر ادھر کی بات کی, اللہ نے وہ فرشتوں کو کہا ایک چیخ مارو, ایسی چیخ مارو کہ 10,000 کے 10,000 ختم ہو جائے. اللہ نے ختم کر دیا, اور اللہ کی آواز آئی, موت کے ڈر سے بھاگے تھے, موت ہی کے منہ میں چلے گئے. بلکہ وہاں اگر ہوتے نا, ابھی یہاں تو کوئی نہیں تھا بھائی, 10,000 کے, اور 10,000 کے 10,000 کیا ہو گئے؟ ملیا میٹ ہو گئے, ختم ہو گئے. نہ ان کا کفن والا کوئی, نہ ان کو دفن کرنے والا کوئی, نہ ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی, نہ ان کی خیال رکھنے والا کوئی. آیا 10,000 کے 10,000 مر گئے. اب سننا, یہ 10,000 مر گئے, زمانہ گزر گیا, ہڈیاں ہو گئی. بھائی آدمی جب مرا ہوگا اور لاش کو دفن نہیں کرو گے تو لاش میں بدبو آئے گی, وہ لاش پھول جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, اس کے بعد میں ہڈی الگ ہو جاتی ہے, کھوپڑی الگ ہو جاتی ہے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا, وہ پورے میدان میں کبھی کھوپڑی نظر آئے, کبھی ہڈی نظر آئے, کبھی کھال نظر آئے, کبھی گوشت کے ٹکڑے نظر آئے, اور میرے دوستوں بدبو ہی بدبو نظر آئے. اب اس زمانے کے نبی, شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا, اس زمانے کے نبی جن کا نام ہے حضرت حزقیل. کیا نام ہے؟ حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. اس زمانے کے نبی, وہ نبی کا وہاں سے گزر ہوا. اور وہ نبی کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب کھوپڑیاں پڑی ہے, ہڈیاں پڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں انسان کا معاملہ تھا, لیکن یہ تو سب کھوپڑیاں نے, ہڈیاں نے, کھال نے, گوشت پڑا. تو حضرت مسکین نے وہیں پہ اللہ سے کہا, اللہ یہ کیا معاملہ, میں بہت جگہوں پر گیا لیکن ایسا بدبو اور ایسی ہڈیاں تو میں نہیں دیکھا. تو اللہ نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کے آئے تھے. کتنے تھے وہ لوگ؟ 10. یہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ کر آئے تھے, اور میں نے ان کو موت دے دی. اللہ نے کہا میں نے ان کو موت دے دی, یہ سڑ گئے, ہڈی ہو گئے, گل گئے, بوسیدہ ہو گئے. تو حضرت حزقیل نے کہا, اللہ یہ سب گل گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, تو اللہ یہ واپس زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ واپس زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا قیامت میں ہوں گے زندہ, حساب کتاب ہوگا. تو حضرت حزقیل نے کہا, اللہ اگر ابھی زندہ کر دے تو کتنا اچھا,
اللہ اگر ابھی تو زندہ کر دے تو اللہ نے اتنے پیار سے کہا، بھائی وہ تو نبی تھے، اللہ نے کہا مانگ لے مجھ سے، میں زندہ کروں گا۔ حضرت حزقیل تو دعا ہی مانگ رہے تھے، دعا میں کہا یا اللہ ایھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تجمعی، کہا اے جتنی ہڈیاں ہیں اللہ تم کو حکم دیتا ہے ساری ہڈیاں ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ۔ حضرت حزقیل کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی، ساری ہڈیاں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی۔ پھر حضرت حزقیل نے دعا مانگی ایھا العظام البالیہ اللہ یامرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا، کہا اللہ تم کو حکم دیتا تمہارے اندر کھال بھی آ جائے، پٹھے بھی آ جائے، گوشت بھی آ جائے۔ 10,000 اسٹیچو تیار ہو گئے۔ کتنے اسٹیچو تیار ہو گئے؟ جو پہلے تھے نا ویسے ہی آنکھ کان ناک دانت وات کے ساتھ 10,000، لیکن ایسے کے ایسے ہی پڑے ہیں۔ پھر حضرت حزقیل نے تیسری مرتبہ دعا مانگی ایھا الارواح اللہ یامرک ان ترجع الی کل جسد، اللہ حکم دیتا ہے ساری روحیں آ جاؤ۔ بس اتنا کہنا تھا، 10,000 زندہ ہو گئے۔ بولو 10,000 زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے حزقیل، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا مار دیا، زندہ کیا۔ اب حزقیل قیامت تک کے انسانوں کو پہنچا دو، جب تم بھی مرو گے تو قیامت میں بھی تمہیں زندہ کروں گا۔ اور اے حزقیل پہنچا دو، قیامت تک آنے والے کو پہنچا دو، میں قیامت میں زندہ کروں گا، اور پھر میری قسم حساب لوں گا، صحیح ہوگا تو جنت میں بھیجوں گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ اچھا یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا تھا، یہ 10,000 والوں کا مرنا پھر زندہ؟ سنا؟ ہاں یا نہ بول دو نا بات۔ نہیں کیوں نہیں سنا؟ یہ واقعہ جو ہے نا، یہ واقعہ جو ہے نا، یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن تو سب کی ذمہ داری ہے نا پڑھنا بھائی۔ اور میں دیکھتا ہوں جب ایسا واقعہ سناتا ہوں نا، سب کے چہرے دیکھتا ہوں، چہرے سے ہی سمجھ میں آ جاتا، سوچتا ہوگا یہ قاری صاحب کہاں سے بولتا ہوگا۔ بھائی قرآن میں لکھا، اور وہ بھی دوسرے پارے میں لکھا، سورہ بقرہ میں لکھا۔ میں علماء کو نہیں، آپ سے کہتا ہوں بھائی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے میرے پیارو قرآن پڑھو۔ یہ موبائل کے جنازے اٹھاؤ اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لو۔ قسم اللہ کی، حافظ عبدالرؤف اور کتنے لوگ گواہ ہوں گے، ایک زمانہ تھا، سورت کا زمانہ تھا، میں تو چھوٹا تھا، یہ جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، اندھیر میں اس کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن آج تک مجھے برابر یاد ہے کہ فجر کے بعد اگر کوئی نکلتا تھا تو گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج میرے دوستو یہ موبائل آیا، ہاں کہتا میرے موبائل میں قرآن لوڈ ہے، تو کیا کرنے کے لیے؟ پورے 24 گھنٹے میں تو ہزاروں جگہ پہ موبائل میں جاتا ہے، ہزاروں نیٹ میں جاتا ہے، ہزاروں والیوم میں تو جاتا ہے، ہزاروں واٹس ایپ پہ جاتا ہے، ہزاروں مرتبہ فیس بک میں جاتا ہے، مگر یہ کمینہ قرآن پاک پر کب جائے گا؟ کب قرآن پاک پڑھنے کے لیے؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ہاں سب کا منہ دیکھا میں نے، نہیں سمجھ میں آیا، قرآن پاک میں واقعہ ہے، لیکن قرآن پڑھے تو نا۔ اپنے کو تو گھومنے جانا، ساپوتارا جانا، گوا گھومنے جانا، وہاں جا کے تھیٹروں میں پکچر دیکھنا، وہاں جا کے سگریٹ پینا، وہاں جا کے لڑکیوں کے ساتھ ناچنا، یہ سب ہم کو اچھا لگتا ہے۔ ارے بھائی جوان ہے، میں اتنا زیادہ آپ کو نہیں بولتا، میں صرف اتنا بولتا ہوں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بڑا، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو قرآن پڑھ لے، آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لے۔ ارے پڑھنے نہ ملے نا، قرآن پاک کو محبت سے دیکھ لے، دیکھو یہ قرآن ہے، محبت سے دیکھ لے، جو دیکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، حافظ عبدالرؤف، عجیب بڑے بڑے قرآن کے واقعے نہیں معلوم ہے، اور ابھی سپریم کورٹ کا اعلان آ گیا نا 3 طلاق والا، تو ہمارا جوان کھڑے ہو کے ہاں یہ 3 طلاق میرے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، کمبخت تیرے کو تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن میں 3 طلاق کا ذکر ہے اور تو کھڑے کھڑے بولتا ہے کہ 3 طلاق میرے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی قسم کوئی مفتی ہوتا نا تو فتویٰ دیتا کہ ایمان نکل چکا تیرا، بیٹھے بیٹھے اپنا ایمان اڑا دینے کا۔ ارے جب ایسا مسئلہ آ گیا، بھائی میرے کو نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، میرے کو نہیں معلوم، میں جاہل ہوں، میرے کو حضرت ابراہیم کی قربانی کا واقعہ قرآن میں نہیں معلوم ہے، میرے کو حضرت آدم کا واقعہ قرآن میں نہیں معلوم ہے، میرے کو طلاق اور عدت کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ آپ علماء سے بات کرو نہ، خود اپنے آپ کو کیا سمجھتا اللہ ہی بہتر جانے میرے دوستوں۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، بھائی شریعت کے معاملے میں جو معلوم ہو بولو، جہاں نہ معلوم ہو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ ابھی میں نے سنایا حضرت حزقیل، نام سنا تھا نبی کا، حضرت
حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. کتنا پیارا نام ہے حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم میں یہ واقعہ اب تو میں پڑھوں گا, آپ ترجمہ کرو گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وہ جوان اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے, اس لیے کہ بستی میں بیماری آئی تھی. بیماری کا نام طاعون تھا, بخار میں آدمی مر جاتا تھا. کتنے آدمی نکلے تھے؟ اللہ نے کیا فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. اللہ کہتا وہ 10,000 تھے, اور کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر سے, کہ یہاں رہیں گے تو مریں گے, وہاں جائیں گے تو ایسا ہوتا ہے. بھائی صورت میں چکن گنیا ہوئے, سوائن فلو ہوئے, پلیگ ہوئے, اللہ نہ کرے ہم لوگ یہاں سے بھاگے, نانا یہاں سے بھاگ جا, کہاں جائے گا, بمبئی چلا جا, بمبئی چلا جا. اس کو نہیں معلوم بمبئی جانے کے بیچ میں فرشتہ روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے. اللہ نے فرمایا موت کے ڈر سے بھاگے تھے, لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جیسے دو پہاڑ کے درمیان میں آئے, اللہ نے کیا کیا؟ فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. 10,000 کے 10,000 کو ختم کر دیا. ارے کم سے کم وہاں مرے ہوتے نا تو کفن کا کپڑا بھی ملا ہوتا, یہاں تو کفن کا کپڑا بھی نہ ملا. وہ تو اچھا ہوا کہ نبی آئے, حضرت حزقیل آئے, اور انہوں نے دعا مانگی. ثم احیاہم, اللہ نے پھر زندہ کر دیا. حضرت حزقیل دعا مانگتے گئے, اللہ نے 10,000 کو زندہ کر دیا. لیکن اللہ نے کہہ دیا حزقیل اے میرا نبی قیامت تک اعلان کر دے, قیامت میں پھر زندہ کروں گا اور حساب کتاب لوں گا. اپنوں کو حساب کتاب دینا ہے قیامت میں. نہیں, ہم لوگ یہاں چوک میں یہ سب علاقے میں ایسے زندگی گزارتے جیسے اپنے کو تو کچھ. عشاء کی نماز کم وقت نہیں پڑھتا اور رات کو 2 بجے تک گھومتا ہے. اس کا مطلب نیند تو آتی نہیں ہے. بھائی رات کو 1 بجے 2 بجے گھومنے والے کو نیند آتی تو عشاء کی نماز میں کیا پرابلم ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کمر میں دکھتا ہے, پیٹ میں الرجی ہوتی ہے, نماز پڑھتے تو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ بیان شروع کروں حافظ صاحب کروں؟ اب آپ بولتے ہوں تب سے تو بول رہے ہیں. نہیں, ابھی آ رہا ہوں, مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آج ایسی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ میرے کو صحیح میں اللہ کی قسم کھا کر بولوں کہ جس دن میں نے یہ بات پڑھی تھی نا, اس کے بعد سے کبھی کبھی روتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں. اس لیے کہ آج ہم لوگ جتنے بیٹھے نا بہت گنہگار, میں بھی, آپ بھی, بولو نا ہم لوگ. اور کچھ گناہ ایسے جو نظر بھی نہیں آتے. اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے دل میں جلن. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور کیسی جلن معلوم, کیسی جلن, اتنی جلن کہ سامنے ملے گا نا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ارے بھائی کہاں تھا, تو دکھتا ہی نہیں تھا, اور تھوڑا ادھر ہٹا نا, ہم بخت کتنا بیکار آدمی ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس کو ٹوپی پہنایا, اس کی پارٹی اٹھ گئی, اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس کا. میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ بولو صحیح بولو, ہے کہ نہیں جلن؟ بلکہ حافظ عبدالرحمن میں کبھی کبھی کہتا ہوں, لوگ ہنستے لیکن بات بالکل سچی ہے. کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہے, رات کو اپنے کو نیند نہیں آتی, کلر اس کے گھر میں ہوتا ہے رات. کسی کے پاس گاڑی دیکھا اچھی تو ہم کو جلن ہو گئی. ارے بولو نا. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہماری جلن کا عالم یہ ہے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے جلتا ہے. بھائی دیکھا بڑا بھائی کے پاس کچھ ہے, چھوٹے بھائی کے پاس نہیں ہے, چھوٹے بھائی کے پاس ہے, بڑے بھائی کے. اور اتنی جلن کہ وہ بھائی پورے گاؤں میں گھومے گا, اے میرا بھائی ایسا کیا, میرا بھائی ایسا کیا, میرا بھائی ایسا کیا, میرا بھائی. اور ہم لوگوں کو اتنا مزہ آتا جب 2 لڑے نا, تو سب سے زیادہ مزہ ہم لوگوں کو آتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ بلکہ حافظ عبدالرحمن معاف کرنا, یہاں بڑے بوڑھے میں بہت معافی چاہ کر کہوں گا, ہمارے بڑے بوڑھوں کو جلن ہے اپنے سگے بچوں سے. ارے باپ جلتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, شادی ہوئی, بیٹے کی شادی ہو گئی, بھائی شادی ہو گئی, وہ اپنی بیوی کو لے کے ہوٹل میں گیا یا اپنی بیوی کو لے کر کھانے کے لیے گیا. چلو وہ تو اپنی بیوی کو لے کر کھانے کے لیے گیا, یہاں بڈھا بڈھی کا چہرہ چڑھ گیا. ارے چہرہ ایسا بنائیں گے جیسا نہیں کھٹی کڑی کا پیالہ کسی نے زبردستی ٹھوس دیا ہوئے. ہاں یہ بڈھا بڈھی. اور جب یہ گھر میں آئیں گے نا, ہوٹل سے گھر میں آئیں گے نا, تو باپ کو دیکھو وہ بھی منہ ٹیڑھا کر کے ادھر جا رہا ہے, ماں کو دیکھو منہ ٹیڑھا کر کے ادھر. کیا ہوا کیا؟ ارے کیا تمہارا بیٹا سورت کی کوئی اور لڑکی کو لے کر بھاگا تھا, کوئی عورت کو لے کر بھاگا تھا؟ ارے اپنی بہو کو لے کر گیا, تمہاری بہو کو لے کر گیا. باپ بیٹا شکریہ ادا کرتے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کھانے کے لیے گیا, اللہ محبت دے. 2 دن تک سانس منہ چڑھا کے گھومتی ہے. میرے دوستوں, جو اپنوں سے اتنا جلن کرتا ہوگا, حسد کرتا ہوگا, وہ سماج سے کتنا جلتا ہوگا.
اللہ حفاظت فرمائے میرے پیاروں. تو آ جاؤ میں بیان شروع کروں. ابھی میں نے شروع کرنے کا مطلب ہے بہت خطرناک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ہمت ہوئے برداشت کرنے کی تو کر لینا, لیکن بہت خطرناک پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. میرے کو پہلے یہ بولو, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی جلدی جلدی, میرے پاس 15 منٹ ہے. یہ کب سے آنکھ نکال کے دیکھ رہا ہے بھائی. یہ حافظ عبدالرؤف باہر دوست ہے, یہاں بیان کے ٹائم پہ کوئی دوستی ووستی نہیں. بولو نا بھائی, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے بھائی میں یہیں چوک بازار اپن سب ایک ہی لوگ ہیں, اس میں بولنے میں کیا, میں کوئی تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں بھائی. ہاں بولو نا بھائی, قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ابھی بھی آواز نہیں ہے. بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور قیامت میں رپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی ہم 10ویں کا ایگزام دیتے ہم کو رپورٹ ملتا ہے, 12ویں کا ایگزام دو تو رپورٹ ملتا ہے, میڈیکل کا ایگزام دو تو رپورٹ ملتا ہے. یہ پوری زندگی گزاری, رپورٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اللہ کہتا ہے کہ ہاں میں رپورٹ بھیجوں گا. جب قیامت کے میدان میں سب لوگ جمع ہوں گے, سب جمع ہوں گے, آسمان سے رپورٹ گرے گا. قرآن پاک میں لکھا ہے آسمان سے, جو بھی بول رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں, آسمان سے رپورٹ گرے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں. بتاؤ بتاؤ کہاں پہ؟ دائیں ہاتھ. اور جس کے دائیں ہاتھ میں آیا نا, اللہ کی قسم وہ جنتی ہو جائے گا. دعا کرو اللہ نصیب کرے. اور آپ کو معلوم ہے جس کے دائیں ہاتھ میں رپورٹ آئے گا نا, اس کو اللہ کہے گا جا 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 جنت میں جا. فرشتے کہیں گے آ جا آ جا آ جا جنت میں آ. تو کہے گا آتا ہوں آتا ہوں. تو کہاں جاتا؟ ذرا میرے ابا کو تو بتا دوں میرا رپورٹ کیا آیا ہے, میرے چچا کو تو بتا دوں میرا رپورٹ کیا. یعنی اتنا خوش ہوگا. اللہ نے فرمایا, آپ لوگ پڑھتے جانا, ترجمہ سنتے جانا. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. اللہ فرماتا جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ عمل ملا, رپورٹ ملا, سب پورا مجمع بولو کہاں جائے گا؟ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا. آپ کو معلوم ہے جب الٹے ہاتھ میں ملنے والا ہوگا نا, سامنے جہنم کی بیڑیاں لٹک رہی ہوگی. یعنی اس کو یقین ہوگا کہ یہاں رپورٹ ملے گا اور جہنم کی کڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں آئے گی اور فرشتے پٹک پٹک کے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. اسی لیے جب یہاں پہ جیسا رپورٹ ملے گا نا تو کہے گا اے میں مرا ہی نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, حساب کتاب نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میرا مال میرا کہاں چلا گیا, میرا فیملی کہاں چلی گئی. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. الٹے ہاتھ میں نامہ عمل ملا, ارے چلائے گا, چیخے گا. مگر وہاں تو فیصلہ ہے سیدھے ہاتھ والا الٹے ہاتھ والا. کچھ کمینے وہاں پہ ایسے ہوں گے بدبخت جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں. بھائی ہاتھ کتنے؟ تو یا تو نامہ عمل ادھر ملا, بولو جنتی, ادھر ملا. کچھ لوگوں کو نہ سیدھے میں نہ الٹے میں, تو کہاں ملے گا؟ پڑھا کبھی قرآن میں لکھا ہے اللہ کہتا سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا, الٹے ہاتھ میں بھی نہیں دوں گا, پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دوں گا. پیٹھ کے ادھر ادھر پیٹھ کے پیچھے. کیسا دے گا اللہ پیٹھ کے پیچھے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے نامہ عمل دوں گا. اللہ نے اما پارہ 30ویں پارے میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اللہ کہتا ہاں میرے کچھ بندے آخری درجے کے نکمے بندے ہوں گے جن کو نامہ عمل, بولو اچھا وہ کیسا دے گا اللہ؟ وہ جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے نا, بدن کے بال بال کھڑے ہو جائے, ایک بندے کو لایا جائے گا جس کو پیٹھ کے پیچھے دینا ہے نا, بندے کو لایا جائے گا. سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا, فرشتے کے ہاتھ میں بڑا لوہا ہوگا. کتنا بڑا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا وہ لوہا جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا ہوگا. وہ فرشتے کے ہاتھ میں لوہا ہوگا, اتنا بڑا لوہا, آگے سے نوک نکلی ہوئی ہوگی. اب یہ اس کو ایسے کھڑا کر دیا گیا اور سامنے سے فرشتہ دوڑتا 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 آئے گا اور لوہا لے کے سیدھا اس کے سینے پر مارے گا, ایسا مارے گا یہاں سے داخل کرے گا, پیٹ پہ سے لوہا نکال لے گا. کیسا درد ہوگا بھائی. یہاں کا اٹیک دکھتا ہے نا, اٹیک کہاں آتا ہے؟ اٹیک کہاں آتا ہے؟ ہارٹ پہ آتا ہے نا. اور آپ لوگوں کو اللہ کرے سب کو بچا دے اللہ, بولو آمین, بولو آمین. میرے کو ایک بار آیا ہے حافظ صاحب, میرے کو ایک بار آیا, اس لیے میرے کو معلوم ہے کہ جس وقت آتا ہے نا سوائے موت اور کلمے کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے.
تو وہ ارے بھائی اٹیک کیوں آتا ہے بھائی؟ وہ خون کی نالی جو تھی وہ برابر سرکولیشن نہیں کرتی ہے تو ہارٹ اٹیک آ گیا. یہاں خون کی نالی کو ہی توڑ دیا جائے گا. ارے وہ فرشتہ لوہا لے کر آئے گا, ایسا زور کا مارے گا, یہاں سے داخل کرے گا لوہا, پیچھے سے نکالے گا. چلو ایک فرشتے نے یہ کام کر لیا, دوسرا فرشتہ تیار ہوگا, اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا, یوں موڑے گا اور موڑے گا, اتنا زور کے موڑ کے وہ سوراخ میں ڈالے گا, ہاتھ ٹوٹ جائے گا. بولو ہاتھ ٹوٹ جائے گا, ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, اور اس کا ہاتھ وہ سوراخ کے اندر ایسے لٹکا ہوگا, ایسے ایسے پیچھے لٹکا ہوگا. تو تیسرا فرشتہ آئے گا, نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دے دے گا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھے آپ لوگ؟ سمجھے بھائی سمجھے؟ ہاں, وہ فرشتے کا لوہا مارنا, سوراخ کرنا, دوسرے فرشتے کا ہاتھ توڑنا, اور ٹوٹا ہوا ہاتھ, کٹا ہوا ہاتھ ایسا پیچھے لٹکتا ہوگا, اس کے اوپر نامہ اعمال دیا جائے گا. ارے یہ تو میں بولا, آپ سنیں. ہمارے نبی جب بولے تو سارے صحابہ روتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول ایسا عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول ایسا عذاب. خیر ہمارے نبی نے بتایا کہ عذاب کس کس کو دیا جائے گا, لیکن ایک جگہ پہ ہمارے نبی خود روئے, اور روتے روتے کہا کہ یہ عذاب میرے اس امتی کو بھی دیا جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہوگا, نماز پڑھتا ہوگا, روزہ رکھتا ہوگا, زکات دیتا ہوگا, حج کرتا ہوگا, عمرہ کرتا ہوگا. اور ہمارے نبی نے زور سے چیخ ماری, اس کو دیا جائے گا جس نے کسی کو ستایا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, اور ایک جملہ فرمایا, کسی کو بڑے مجمع میں ایسا کچھ بولا ہوگا, اس نے جواب نہیں دیا, اس نے جواب نہیں دیا. وہ بیچارہ غریب تھا, وہ بیچارہ مجبور تھا, اس نے جواب نہیں دیا, لیکن رات کو مصلی پہ رویا, اللہ اس نے دن میں میرے کو کتنا ذلیل کیا, کتنی گالیاں دیا. اس وقت اللہ آسمان پر کہتا ہے تو نے صبر کیا, کل قیامت میں اس کو آنے دے, اس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دینے والا. میرے دوستو, ہم لوگ آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ جس کو چاہا مسجد کا اذان دینے والا, اس کو گالی دے دیا, مسجد کے امام کو گالی دے دیا, 5,000 پگار دیتا, 7-8 ہزار پگار دیتا. خود کمینے. میرے دوستوں, ہم لوگ 25-25 ہزار کا خالی ناشتہ کرتے ہیں. وہ بیچارہ اذان دینے والے سے غلطی ہو گئی, امام سے غلطی ہو گئی, کوئی لاری والے سے غلطی ہو گئی, کوئی ٹوپلا اٹھانے والے سے غلطی ہو گئی, کوئی بیچارے غریب سے غلطی ہو گئی. ہمارا بائک چلانے کا, بھائی ہم تو ہیرو ہے نا, ہیرو بائک چلائے, کوئی ٹوپلا والا آ گیا, پار کر کے تماچا مارا. میرے دوستوں, مارا, وہ رات کو روئے گا. قیامت میں نامہ اعمال ہم کو پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے حج کتنے کیا تھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے عمرے کتنے کیا تھا. اس لیے میرے پیاروں, اپنے آپ کو بہت, یہ جلن کس کو ہوتی معلوم؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. کیوں بھائی, ہم کیا ہے؟ میرے وقت ختم ہو رہا ہے, بولو نا, ہم لوگ ہے کیا؟ میں کھڑا ہوں, کیا ہے آپ؟ کیا ہے کیا ہماری حقیقت کیا ہے؟ میں کھل کے بتاؤں ہماری حقیقت کیا ہے. ہماری ماں کو جو پیریڈ کا خون آیا نا, ہماری ماں کو جو پیریڈ کا خون آیا نا, اللہ نے وہ ناپاک خون کا قطرہ لیا, ہمارے باپ کی منی کا قطرہ لیا, 2 قطرے کو جمع کر کے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. میں نہیں کہتا, کتاب اٹھاؤ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھمنڈ مت کرو, پیسہ آ گیا گھمنڈ مت کرو, اکڑو مت, تکبر مت کرو. اس لیے کہ ماں کے حیض کے خون سے اور باپ کے منی کے قطرے سے پیدا ہوا, ناپاک پیدا ہوا. وہ تو اللہ نے اتنی عزت دی ہے, جو دیتا ہے وہ گرا بھی سکتا ہے. اور یہ حضرت علی نے جو کہا نا, یہ قرآن میں لکھا. آپ یہ مت بولنا مولانا ایسا بولتے جمعہ کو, قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقہ فخلق فسوی. میرے دوستوں, منی کے قطرے سے پیدا ہونے والے ہم سب ہیں. اس لیے آج ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں میرے دوستوں, اپنا جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے نا, ہاں, شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, جو نماز نہیں پڑھتے وہ گھمنڈی ہوتا ہے, وہ تکبر والا. کیوں پڑھوں میں؟ نہیں پڑھا, کسی نے کیا اکھاڑ لیا, میرا باپ بولا نہیں پڑھا, میری ماں بولی نہیں پڑھا, مرضی میں آئے گا تو پڑھوں گا. میرے دوستوں مت اچھلو, اوپر والا پٹکتا ہے نا تو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتا. یہ برما میں ہوا نا, بولو ہوا نا, سانس لینے کا موقع ملا. ہاں, آج ہم دعا کر رہے ہیں نا, کیا کر سکتے ہم لوگ؟ کون جائے گا برما؟ کیا کر سکتے ہم لوگ؟ کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں. رو سکتے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے. اس لیے میں بس بات ختم کر رہا ہوں, 1:25 ہو گئی. آخری بات پہ آ رہا ہوں. آج سے میرے دوستوں ایک بات کا ارادہ کر لو کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات, اپنے دلوں کو صاف کر لو. کریں گے انشاءاللہ. کتنے, ہاں 2 سال سے بات نہیں کرتا, وہ 5 مہینے سے بات نہیں کرتا, اور بولو نا جا بات کر لیں, نہ میں نہیں کروں گا,
ارے وہ تیرے سے معافی مانگنا، بولنا ہی نہیں، بولنا مت میری دکان پہ آوے. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ تیرا دماغ کون سے آسمان پہ چلتا ہے؟ ابھی ملک الموت آ کے یوں کرے گا تو ختم ہو جائے گا بھائی. بیوی بیوہ ہو جائے گی، عورتیں بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بھائی. اس لیے میرے پیاروں، آج سے سب لوگ اپنا دل ایک بناؤ گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا، کرو گے نہیں انشاءاللہ. آپس میں محبتیں کرو گے نہیں انشاءاللہ. گھمنڈ تکبر دور ہو جائے گا نہیں انشاءاللہ. اور میں ایک آخری بات بتا رہا ہوں، بولو کرو گے انشاءاللہ. میں نے کل پڑھا، میرے کو ایک سوال تھا کہ ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے. بھائی عربی بولے نا، قرآن عربی، حدیث عربی، ہمارے نبی کی زبان. میں بہت سوچتا تھا. کل میرے کو بخاری شریف میں ایک حدیث ملی کہ ہمارے نبی فارسی بھی بولے. ارے بولو ہمارے نبی پرشین. اور وہ کیسے بولے ہیں؟ صاف حدیث میں لکھا ہے کہ ایران کے لوگ جب ایمان قبول کرنے کے واسطے آتے تو ان سے ہمارے نبی جب وہ بات کرتے تھے تو ہمارے نبی پک اپ کرتے تھے. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر میرے دوستو علم والا کون ہوگا؟ لیکن ایک حدیث میں نے جو پڑھا نا کہ ہمارے نبی فرماتے نماز پڑھو. کیا کرو؟ کون کون تیار ہے آج سے کہ دکان پہ بیٹھیں گے؟ پڑھیں گے نا. اللہ کا کرم، مولانا عبدالرؤوف صاحب، سورت میں بہت مسجد ہے. اگر دکان والا یہ پروگرام بناوے نا کہ 4 آدمی ہے، ایک آدمی یہ مسجد میں جا، تو آئے گا تو میں وہ مسجد میں جاؤں گا، تیسرا بولا یہ مسجد میں جاؤں گا. اور ہمارے پاس ٹینشن تو ہے نہیں، بائک تو سب کے پاس ہے، اور اتنی رف چلاتا کہ ایسا رف کوئی نہیں چلاتا ہوگا. بولو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے بھائی؟ ہاں. لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارا حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوئے. بولو کون بیمار ہوئے؟ حضرت، غریب صحابی ہے، بیمار ہوئے. ہمارے نبی کو پتا چلا ابو ہریرہ بیمار ہے. ہم تو غریب کے پاس جاوے کا کو بھائی. وہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہوئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو ہریرہ بیمار ہے. ہمارے نبی آئے تو ابو ہریرہ ایسے تھے، دیکھو ایسے پیٹ پکڑ کے، بہت درد ہوتا. ہمارے نبی آئے، کیا ہوا ابو ہریرہ؟ تو کہا بہت پیٹ درد ہوتا. تو ہمارے نبی نے فارسی میں کہا درد شکم درد است. یہ ہمارے نبی کا جملہ، درد شکم درد است، یعنی پیٹ میں درد ہے. ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے، کہا اللہ کے رسول پیٹ میں بہت درد ہے. ہمارے نبی بھائی ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ڈاکٹر کو بولا ہاں دوا لا، یہ بیرل گن کھا لے، یہ پیٹ کے درد کے لیے بہت اچھی ہے. وہ حضرت ابو ہریرہ ایسا پکڑے ہوئے پیٹ میں درد ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قوم یا ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ. اب ابو ہریرہ کا پیٹ تو درد کرتا تھا، کھڑے ہو گئے. وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ نے پیٹ درد ہے، وضو کرے، نماز پڑھو. حضرت ابو ہریرہ اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے میرے نبی نے کھڑا کیا تو پیٹ میں درد تھا، وضو کیا تو پیٹ میں درد تھا. میرے نبی نے کہا نماز پڑھ، فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے. ابو ہریرہ کہتے اللہ اکبر کہا تو پیٹ میں درد تھا، سلام پھیرا اس سے پہلے درد ختم ہو چکا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوا نہیں کرنے کا بھائی، میں یہ نہیں کہتا دوا نہیں کرنے کا، لیکن وہ یقین ہوتا تھا کہ نماز میں روح کی بھی شفا ہے، جسم کی بھی شفا ہے، اور روزی کی برکت بھی ہے. آج تینوں چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایک تو ہمارا دل اندر سے کالا، حسد، بغض، کینہ، عداوت، کپٹ سب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا علاج بولو اس کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج نماز، جسم کی بیماریوں کا علاج نماز، روزی میں برکت. میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، جی ایس ٹی کا قانون لگا، پریشان ہوئے بھائی. قانون لگانے والے نے قانون لگایا، ہماری نیندیں حرام ہو گئی، ہماری مارکیٹیں بند ہو گئی. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاش کے کوئی یہ سوچا ہوتا قانون آج 1 لگے گا، کل 2 لگے گا، 3 لگے گا. روزی کی ٹھیکیداری وہ تھوڑی لیا ہے، روزی تو اللہ دینے والا ہے، اور وہ بھی کس پہ دینے والا ہے وہ کر لینا، وہ نہیں کرنے کا. میڈیا دیکھنے کا، ٹی وی دیکھنے کا، موبائل دیکھنے کا، ڈسکس کرنے کا. اور ڈسکس تو کرتا تو ایسا لگتا سب سے بڑا ایڈیٹر یہی بیٹھا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیاروں، حضرت عمر کے پاس رعب تھا، دبدبا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے نہیں سمجھے. حضرت عمر وہ اکیلے تھے. ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو نا، کس سے ڈراتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، اوہو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر نکلتے تھے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت عمر اگر سڑک پر آ جائے تو عورتیں بھی دوڑتی تھی، جوان بھی دوڑتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے پر آتے تھے، اتنا رعب، اتنا دبدبا ہوتا کہ ہمارے نبی فرماتے عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے. یہ حضرت عمر کا پاور تھا. لیکن سوال یہ پاور آیا کہاں سے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاور آیا کہاں سے؟ 3 باتیں سنو پھر فیصلہ کرو پاور کہاں سے ہے. سنو گے 3 باتیں سنو گے انشاءاللہ. حضرت عمر کے بارے میں کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ بولو کتنے واقعے سنا رہا ہوں؟ 3. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. بولو ساتھ میں بولو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. اور حضرت عمر کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ ارے بولو نا، کون سے مہینے میں شہید ہوئے؟ محرم. اور محرم کی کون سی تاریخ؟ پہلی تاریخ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میں حضرت عمر کی 3 باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. بھائی وقت ہے نا آپ لوگوں کے پاس، 3 باتیں سن لو. سب سے پہلی بات، حضرت عمر کے پاس یہ پاور، حضرت عمر کے پاس دبدبا، حضرت عمر کے پاس یہ طاقت، حضرت عمر کے پاس یہ رعب کہاں سے آیا؟ یہ ایمان اتنا پیارا کہاں سے آیا؟ میرے دوستو، حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کی عدالت قائم ہے. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. حضرت عمر کیا فرماتے؟ ایک صحابی کھڑے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضرت عمر کہتے ہیں ارے میرا گلا سوکھ گیا، ذرا پانی تو لاؤ، پانی تو لاؤ. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک پیالے میں ایک برتن میں پانی لیا اور لا کر حضرت عمر کے سامنے رکھا. حضرت عمر کھڑے ہیں، فیصلہ ہو رہا ہے، عدالت قائم ہے، فیصلے پر فیصلہ. وہ پیالہ آیا، حضرت عمر نے وہ پیالہ لیا اور پانی پی لیا. اور آپ کھڑے تھے. بولو آپ کھڑے کھڑے پانی پیا کہ نہیں پیا؟ کھڑے کھڑے پانی پیا. حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں، عدالت ہے، پھر فیصلے پر فیصلہ، فیصلے پر فیصلہ. سننا، حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے ہیں، جن سے پورا مدینہ کانپتا ہے، جن سے پورا مدینہ، آپ کو معلوم ہوگا نا، مدینہ تو ایسا کانپتا، مدینہ کیا کانپتا، پوری دنیا کی زمین عمر سے کانپتی تھی نا. وہ دریائے نیل جو مصر میں ہے، ایجپٹ میں دریائے نیل، اس کا پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. دریائے نیل پانی ہو ہی نہیں رہا تو پانی سوکھ گیا، پورے دریا کا پانی سوکھ گیا. حضرت عمرو ابن عاص نے خط لکھا، عمر امیر المومنین پانی سوکھ گیا، پانی سوکھ گیا. حضرت عمر نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا، چمڑے کے ٹکڑے پر ایک خط لکھا. کس کو خط لکھا؟ دریائے نیل کو. اور جا کر عمرو ابن عاص کے پاس بھیجا، کہا دریا میں رکھ دو پانی آ جائے گا، دریا میں رکھ دو پانی. کون؟ حضرت عمر. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے، دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، کسی جانور کو نہیں بھیجا، مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا، میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا؟ سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا، کیسے پانی پیا؟ بولو نا کیسے پانی پیا؟ اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے، فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو؟ ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ، میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی، اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریک تو قائمہ، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو، دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، مجھے معلوم بھی نہیں، میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو، اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا. حضرت عمر وہاں سے اترے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ، سننا عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اللہ ما فعلت اليوم، آج مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا، آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا. اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو. دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے، جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا. میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا. تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے. ارے بولو نبی کی. یہی حضرت عمر
جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے، لیکن رات کو عمر نکلے. بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے. اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے، اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا. اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اندر قرآن پڑھ رہا، جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر روئے رہے. کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو. سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا، کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر آیا کہ نہیں آیا؟ اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی، ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے. پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا میں تو ویسے تھک گیا، لیکن ایک واقعہ تو سنا دو، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ. یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے. بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے. زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا. حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے. حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا. خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے. آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا. حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا. اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ. کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی. ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو. حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا. ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور. لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا. حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی. حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا. فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا. حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی. اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا لاؤ. حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹکڑا منگایا تھا. اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو. حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں. حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری. اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں. اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں؟ نعرہ تکبیر! کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے. حضرت علی رو پڑے. کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے؟ میرے پیارو یہ عمر تھے. عمر
بھئی یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے. بولو نبی کے، اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو، حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم، ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری، ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا؟ انگلی پر پھر گننا پڑے گا، گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا، حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا، عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے، آج بھی بھائی ہے نکا میں. آج جو بھائی ہے نا، ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر، لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا، نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں، حضرت عمر کا بہت رعب دبدبہ تھا، بہت رعب دبدبہ. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستوں حضرت عمر. لیکن رعب اور دبدبہ. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ ہے، ارے بادشاہ اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے، ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ؟ وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا. اور یہاں کون آ گئے؟ اس نے دیکھا کام مرا عمر، اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم. تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو؟ انت مریض، تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں، وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا، عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا، آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی، یہ دودھ کیسا ہو گیا؟ میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی، اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے، آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ کہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا، میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا، میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا، وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. یہاں سے عمر، وہاں سے نبی، دونوں میں ایک ہنسی، اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو؟ کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی، کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھ میں، یہ تو دکان ہے، پیسوں کی دکان ہے، جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام ہی تک لے جائے گا، کبھی حلال تک لانے والا ہے. 2-4 آدمی سلام کریں گے جب تک تیرے پاس پیسہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ، حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں، مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں
ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا، ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینہ پاک میں، وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم، سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینہ پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے، حبشی عورت ہے، وہ کھیل بتا رہی ہے، اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے، عورتیں بھی جمع ہے، بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی، سب لوگ دیکھ رہے، مجھ کو بھی دیکھنا. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے، اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے، اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی بھاگو. اچانک آواز آئی بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے، آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی، کچھ ہوا تو نہیں، سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے، کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی؟ ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے، عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا، کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے، چلو ہم بھی بھاگے، چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہوں ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے، انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا، سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے، ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا، اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا، سب ایسے ہی بھاگے، میرا نام لے کر بھاگے، مجھ کو بدنام کر دے، میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا؟ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے. بھائی پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور آپ کا رعب، اور ایک سب لوگ بیٹھے، سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا، وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے، جانے دے، ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے، اس کے گلے کون لگے گا؟ بھائی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور، ایمانی اور روحانی پاور، حضرت عمر بیٹھے، بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے. بھائی سننا، ایک بوڑھے میاں کھڑے، اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں، وہ بھی بڑے ہوں گے، صحابی ہوں گے، کہو رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے، پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں، انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں، اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا. عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے، بوڑھا میاں ہے، کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے، سب کو فائدہ ہوگا اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی، عمر امیر المومنین سنو، میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے. تو عجیب بولتا، جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے، کہا یہ تو پہلی بات ہے، تو دوسری تو سن، مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے، کہا بیٹھ عمر، 8 باتیں پوری ہوگی، اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی، نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن، کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں، مردے کو کیا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں دوستو آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان اچھا لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کرے اور کمنٹ میں ہمارے کو بتائے کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو.
تب تک اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.